سینیٹر شہری رحمان گرجتی برستی جی بولیں. شکریہ چیئرمین صاحب. بہت دنوں کے بعد ہم اس اجلاس میں آئے ہیں اور یہاں اختصار کا وعدہ کر کے وزیر بھی بھاگ رہے ہیں. آگے چلیے شکریہ کہ آپ واپس آئے ہیں. وہ آپ کے اختصار کو بھی سمجھتا ہے. آگے لیکن جو آج تقریر ہوئی ہے وہ بالکل اس بات کی علامت ہے, اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے نہ پارلیمان میں یا پارلیمان کے باہر سیریس نہیں ہے کسی ریفارم ایجنڈا پہ یا کسی بھی ایسے ایشو پر جہاں سر جوڑ کے ملک کو مشکلات سے نکالنے کا کوئی بھی منصوبہ بنتا ہے. ملک کو مشکلات سے نکالنے کا منصوبہ تبھی بنے گا جب کوئی سینس ہوگا, کوئی ریئلائزیشن ہوگا, کوئی خیال ہوگا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. چیئرمین صاحب میرے باتیں بہت کرنے کی ہیں لیکن کیونکہ سینٹ اتنے دن نہیں تھا تو میں 2-3 موٹی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہاں کیونکہ ملک میں کہا جا رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں کوئی بحرانی کیفیت نہیں ہے, لوگ خط غربت سے بھی باہر آ چکے ہیں, لوگ چہل پہل میں ہیں اور کووڈ کے بعد جو صورتحال ہے وہ پاکستان نے شاید اس طرح خوشحالی کی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تو آپ کے سامنے ملاحظہ میں یہ ضرور رکھنا چاہتی ہوں, ملاحظہ فرمائیے وزیر صاحب, جو آپ کہہ رہے تھے اور جو حقیقت ہے, حقیقت اتنی تلخ ہے. آپ نے اس وقت ویٹ کی بات کی, گندم کی بات کی. پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں اتنی گندم کبھی امپورٹ نہیں کی ہے. یہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بوم میں ہے, 55% آپ کا امپورٹ بڑھا ہے گندم اور چینی کا. اور آپ جو شادیانے منا رہے تھے اپنی 3 سالگرہ پر, وہ کیا تھا کہ پاکستان کا اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب سرپلس میں ہو گیا, پھر گر گیا ماشاءاللہ سے, کیونکہ آپ پہلی دفعہ اپنی پوری تاریخ میں بالکل تاریخ رقم کر رہے ہیں. آپ پوری تاریخ میں کتنا آپ نے 1.5 بلین تو آپ کا کیڈ نیچے آیا ہے. پتہ ہے کیوں؟ بیکاز یو ہیو اے ٹریڈ ڈیفیسٹ. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ لوگوں کی قوت خرید پر کیوں اثر پڑ رہا ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے خود کفیل بنایا گندم میں, اور آج کہاں کھڑے ہم؟ ماشاءاللہ سے وی آر امپورٹنگ دا ہائیسٹ اماؤنٹ آف ویٹ. اس لیے نہیں کہ ہمارے لوگوں کو اور کھانے کو مل رہا ہے, لوگ تو اب پیاز اور روٹی بھی نہیں کھا پا رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں کسی کو مل رہی. آپ ادویات کی قیمتیں 18% بڑھا چکے ہو کووڈ جیسے سانحے کے درمیان. بے حسی تو یہ ہے, اور بے روزگاری کا عالم جو ہے آپ کو زمین پہ نظر نہیں آ رہا. جو پارلیمان جوائنٹ سیشن کے سامنے کوئی بھی نہیں گیا پوچھنے حکومت سے, جس طرح لوگ 10 دن 55 سال کی عمر میں کھڑے ہیں بغیر پانی, بغیر کسی مددگار کے, وہاں کھڑے تھے, سر پہ چھت نہیں تھی, زیادہ تر کو ہیٹ سٹروک ہوا. ہم ان سے ملنے گئے, پتہ چلا 16 ہزار, اور آپ ان کو تقویت بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ بات بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ یہاں آپ لوگ صرف ایک نیریٹو کی جنگ میں مصروف رہتے ہو کہ بس ہم نے سب اچھا کہنا ہے, جتنی اپوزیشن کو گالی دیں گے اتنا کیبنٹ میں تھپکی ملے گی, جتنا نیو یارک کی سڑکوں پہ پھریں گے آپ کے UNGA آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی پالیسی چل رہی ہے آپ کے UNGA ڈیلیگیشن میں, وہاں جا کے آپ امریکہ کی سڑکوں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہاں امریکہ کی بیٹی کو دیکھیے. پاکستان کی بیٹی کو بچائیں آپ پہلے. کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں جا کے اس طرح کے ویڈیوز بنانے کی؟ پاکستان کی بیٹی کو بچائیں, مت ہمیں امبیرس کیا کریں. شادیانے منا رہے ہیں کہ جی طالبان حکومت آ گئی, ہماری فتح ہے. آپ کو کوئی فتح نہیں ہوئی. آپ کی فتح پاکستان میں ہونی تھی غربت کے خلاف, آپ کی فتح پاکستان میں ہونی تھی بے روزگاری کے خلاف. یہ 2 بہت بڑے ایشوز ہیں. اس وقت آپ ملک کو ایک کنٹینر سے اترے نہیں 3 سال, آپ پھر ملک کو تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں, EVM کے پر آ گئے.
آپ گورن کب کریں گے اس ملک کو یہ بتائیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے احساس ہے جی ہم نے اتنے لنگر لگا لیے. میں نہیں بتانا چاہتی کہ کون سا احساس پروگرام ہے. فرینکلی یہ BISP پروگرام ہے جو کانسٹیٹیوشنلی ابھی بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک جب آپ کو پیسے دے گا BISP پہ ہی سائن کرے گا. جتنا آپ بے نظیر شہید کا نام نکال لیں, ہماری حکومتیں اور ہماری پالیسیز ابھی بھی رنگ لا رہی ہیں. آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے ٹو ہولڈ آن ٹو. یو آر ہولڈنگ آن ٹو وٹ وی ڈیڈ ان آور گورنمنٹ, بٹ you could not even hold on to the wheat. ہم wheat surplus چھوڑ کے گئے تھے اس ملک کو, اور کیا حالات ہیں. کس منہ سے آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بوم کر رہا ہے, پانی ختم ہے, ڈویژن میں تقسیم میں جھگڑے آپ کے ہر صوبے میں پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کفیل ہیں, ہم نے اتنا ایگریکلچر سیکٹر بوسٹ کیا پاکستان میں. میں پھر کہوں گی, should I read you what you are importing? آج میں نے ٹویٹر پہ گراف لگائی ہے, وہ گراف دیکھ لیں کدھر آپ کا بار ہے اور کدھر ہماری حکومتوں کا بار تھا. ویٹ امپورٹ پاکستان نے اتنا 55% اپنی تاریخ میں نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ چینی کے ٹائم پہ بھی اور ویٹ کے ٹائم پہ بھی بھول گئے تھے ویٹ سپورٹ پرائس دینا. بھول جاتے ہیں. کابینہ میں تو گالی گلوچ کون زیادہ کر رہا ہے وہی ہوتا ہے نا پہلے, اور پھر کہ ہماری نیریٹو جنگ کس طرح چلے. ایشوز تو بہت ہیں چیئرمین صاحب, سنجیدہ طور پر ڈیبیٹ کرنے کے ایشوز ہیں, اور اس وقت باہر بیٹھ کے سارے ایک ساتھ شام کو آپ کسی کو بلا لیں, ادھر سے بلا لیں, ادھر سے بلا لیں, ادھر سے بلا لیں. سب پریشان ہیں کہ ملک ایسی جگہ جا رہا ہے کہ ہم اس کو پھر واپس نہیں لا سکیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سیکٹر میں, چاہے وہ میڈیکل ہو, وہ بھی آپ لوگوں نے آرڈیننس لا کے میڈیکل ایجوکیشن اور اس کی سرٹیفیکیشن تو تباہ ہو گئی. وہ اس دور میں ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. اب کس چیز کا؟ کل ہم پبلک اکاؤنٹس میں بیٹھیں دیکھ رہے ہیں PIA کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نومبر سے آپ کو جیٹی تک نہیں لگے گی کیونکہ PIA کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ پروفٹس, اسی میٹنگ میں کہا جا رہا تھا آپ پروفٹس آر گوئنگ اپ. یہ میں بتا رہی ہوں ان کا حال ہے. جس طرح ویٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ہر جگہ نا, جو امپورٹ کیے جا رہے ہیں آپ پہلی دفعہ, جو خود کفیل ملک ہوتا تھا. شرم آنی چاہیے. PIA کی جیٹیاں نومبر سے جیٹیاں نہیں لگیں گی ڈومیسٹک فلائٹ پہ بھی. کیوں؟ آپ بس میں چڑھ کے جائیے گا, کھربوں کی روپے کی جیٹی کھڑی رہے گی, نہ آپ کو سخت گرمی میں جہاز کے اندر ایئر کنڈیشننگ ملے گی. کیوں؟ کیونکہ AC وین کے لیے اور جیٹی کے لیے PIA کے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت سارے دوست کہتے ہیں ہمیں علاج کے لیے UK جانا ہے, فلاں جانا ہے. PIA کی فلائٹیں آپ کو نہیں لے جا سکتی. وہ اس لیے کہ وہ یورپین یونین نے بین لگا دیا ہے, اور وہی منسٹر ابھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے پروفٹ میں ہیں. ہم پروفٹ میں ہیں ماشاءاللہ. کون سا پروفٹ ہے کہ آپ جیٹی نہیں لگا سکیں گے نومبر تک سے؟ بتائیے کون سا پروفٹ ہے یہ وہی والا پروفٹ ہے جو سارے ملک میں آپ پٹی باندھ کے رکھے ہوئے سب کو. یہ وہی پروفٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی باقی وزارتیں یہ سرکولر ڈیٹ کر رہی ہے. کون سا پروفٹ ہے؟ کدھر پروفٹ بن رہا ہے سوائے کرونیز کے, سوائے دوستوں کو جن کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے, چاہے وہ PIA کے زمرے میں ہو, چاہے وہ کینٹینز ہوں, چاہے وہ روزویلٹ ہوٹل ہو کیا رہا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ باتیں سب پیچھے ایک دوسرے کے کانوں میں بتائی جاتی ہیں, خود بتاتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہاں آ کے کہتے ہیں جی سب اچھا ہے. تو پلیز ایکسپلین ٹو می کہ یہ کون سا ایگریکلچر سیکٹر ہے جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی تھی, جو چینی کے بحران, چینی کا کارٹیل, چینی کا اور ویٹ کا آپ نے تو انکوائری رپورٹس لگائی تھی, نیب کے کیسز بن گئے تھے, وہ کہاں ہوئے؟ نتھنگ ہیپن ٹو دیم. چور ڈاکو بات شروع کرتے ہیں, بٹ پلیز آپ گورننس کی طرف کیا توجہ دے رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں ہماری بڑی زبردست پالیسی ہے. دیکھیے امن ہم سب چاہتے, کوئی آپ کی نئی پالیسی ہمیں یہاں نظر آتی, کوئی وزیر خارجہ اونگا سے UNGA جانے سے پہلے یہاں سب کو اعتماد میں لیتے, اور
آپ دیکھیں طالبان کی حکومت آئی، افغانستان میں ایک ہفتوں بحرانی کیفیت ہے، ابھی بھی ہے. There is one of the world's largest humanitarian disasters happening in Afghanistan. UN agency سے پوچھ لیں. آپ کیا کر پائیں گے؟ آپ نے اس وقت وہ کتنے ہفتے ہو گئے، مہینے ہو گئے، مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، دنیا اس وقت ریکگنائز کرنے تیار نہیں ہے. آپ ترجمان بن کے کھڑے ہوئے، آپ ترجمان بن کے کھڑے ہوئے، اور آپ نے آپ کے پارلیمان کی ایک میٹنگ ہوئی. اتنا بڑا بحران آیا آپ کے نیبرہڈ میں، جدھر آپ کی ڈیورینڈ لائن اب انٹرنیشنل بارڈر تو بنی ہوئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایک باڑھ سے آپ سنبھال سکیں گے جو اثرات پاکستان میں آئیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ اثرات نہیں آئے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، برطانیہ کے پارلیمان نے 3 دن کے اندر اپنا سیشن بلایا. برطانیہ کے پارلیمان نے. پاکستان کا پارلیمان کہاں تھا؟ کیا ضرورت ہے پاکستان کے پارلیمان کو کچھ بتانے کی؟ کوئی ہوا جوائنٹ سیشن اس پہ؟ نہیں جی. یہاں جوائنٹ سیشن ہوتے ہیں بلز کو بلڈوز کرنے. 17 بل آئیں گے ماشاءاللہ سے اگلے پارلیمان میں، جوائنٹ وہ بلڈوز ہوں گے، اور سیشن سینٹ کا سیشن نہیں ہونا ہے تاکہ وہ بلز لیپس ہو جائیں. یہ ہو تو یہ رہا ہے. اور وہ جوائنٹ سیشن برطانیہ نے کیا، اسی دن امریکہ نے کیا. بہت سے ممالک کے پارلیمان ملے افغانستان کی کرائسس پر، کیونکہ what goes on in Afghanistan does not stay in Afghanistan. We all know that. ہم تاریخ بھگت چکے ہیں، لیکن جو قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں. ہم وہی تاریخ دہرانے کے چکر میں پڑے ہوئے. اور دیکھیے جیسا بھی وہاں گورنمنٹ آتی ہے، میسیجنگ ایک طرف ہو رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے. میسیجنگ یہ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو پارلیمان سے پوچھا آپ نے انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ شاید ہم آپ کی رہنمائی فرما دیتے، کیونکہ جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ہماری حکومتوں میں 4 دن جوائنٹ سیشن ہوتا ہے. بلز بلڈوز کرنے نہیں، ایک دوسرے سے شراکت داری کریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے، تاکہ ملک فخر سے ایک آواز میں بات کرے، تاکہ ہم سارے جو فارن چینلز پہ جائیں پھر کہہ سکیں سر اٹھا کے کہ ہم جیسے بھی ہیں پاکستانی ہیں، مشکل حالات میں ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ ہمیں وہ موقع نہیں دینا چاہتے. آپ خود وہاں جا کے ایسے ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہو جہاں وہ ہمیں امبیرس کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جتنی بھی بات ہے، inclusive cabinet is a good thing. I have yet to see a woman in that cabinet. I have yet to see girl children going to school. یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہونی چاہیے اور جو ہمیں بھی دہرانی چاہیے. یہ صرف باتیں کرنے کی نہیں ہیں، عملاً بھی بات ہونی چاہیے. جس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خود کفیل ہیں، ہم یہ ہیں، اس طرح ہم بات کرنا چھوڑ دیں. اگر ہمیں پاکستان کو اس نہج سے، اس آتش فشاں سے واپس لے لانا ہے، کیونکہ آتش فشاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو. آپ نے پورے میڈیا کو ایک طرف کیا، پورا میڈیا، چاہے وہ مالک ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو، ورکنگ جرنلسٹ. آپ نے پوری اپوزیشن پارٹیز کو ایک طرف کھڑا کر دیا. آپ نے سارے ملک الیکشن کمیشن کو گالی گلوچ سے ہمکنار کیا، نشتر برسائے ان پر کہ گھیراؤ کرو، جلا دو. الیکشن کمیشن کوئی دودھ سے دھلا نہیں ہے. ہمیں بہت ان سے کمپلینٹس رہی ہیں، ماضی میں بھی ہیں، اور اب آپ لانا چاہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم کے بعد آپ نئی مشین دھاندلی کے لیے پری پول ریگنگ کا ماحول بنا رہے ہیں. آپ گورننس کے بجائے ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن پر اترے ہوئے، اور آپ نے ملک کو بالکل روند کے رکھ دیا ہے. مجھے شرم آ رہی تھی سن کے، اور افسوس ہو رہا تھا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کتنے خوشحال ہیں. آپ باہر نکل کے دیکھیں کہ دھوپ میں جس طرح لوگ بے روزگار کھڑے ہیں اور بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، آپ کو ان کی آہ نہیں لگ رہی، آپ کو ان کا کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ پورے جمہوریت اور پاکستان کے ساتھ اس وقت تصادم میں ہیں. This government is in a collision course against democracy. It is in a collision course against the media. It is on a collision course against any open society.
it is on a collision course against its own very own people. सांस लेने दें. किसी के पास खाने को नहीं है और खुली फजा नहीं है, ना बात करने को ना किसी को सुनने को. यहाँ तो कह दिया जाता है आप गद्दार हैं, तकरीर फरमाओ तो गद्दार हो, कुछ लिख दो तो गद्दार हो. और पीएम ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं. मीडिया के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आया है वो तो इतना खौफनाक है चेयरमैन साहब, इतना खौफ नहीं है जो इतना खुश हो रहे थे. मैं उनको जरा इनकी तबीयत साफ करा दूं कि इतना खुश हो रहे. देखिए आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है. होश की दवा करें, होश के नाखून पकड़े और पार्लियामान को इस तरह बेतौकीर ना करें जिस तरह रूटीनली करते हैं. मिला है कोई अफगानिस्तान पे सेशन? अमेरिका ने क्या रोज क्या लिखा जा रहा है? Have you asked us how to go forward? We might be able to tell you something. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.